آج کا جو پروگرام ہے وہ خصوصاً انڈیا کے اس بزدلانہ حملے کے جواب میں ہے جو اس نے 26 فروری 2019 کو کیا تھا ہمارے علاقے میں، اور اس کے بعد میں ہم نے یہ کہا تھا، ہمارا ریزولو تھا پاکستان کا کہ ہم آپ کو اس کی بیفٹنگ رپلائی دیں گے، اور اس کا جو آپ کا جملہ ہے وہ بہترین جملہ ہے کہ وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، یعنی ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے پاک فضائیہ کی دشمن کے خلاف صبح رفتار جوابی کارروائی۔ تو اور بہت شاندار اس کا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو صبح رفتار ہم نے کارروائی کی ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے ان کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو ہمارے پاس داغ ابھی تک دھلا نہیں ہے، جو کہ 1971 کا ابھی ہے، کہ جب آیا ہے سعودی عرب کا جو وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف، تو انہوں نے ہمارا سرنڈر جو ڈاکومنٹ تھے جو نیازی صاحب، جنرل نیازی نے سرنڈر کے ڈاکومنٹ تھے وہ اپنے فوٹو لگا رکھی ہے، وہ دکھائی ہے جو ان کی بزدلانہ حرکت ہے اور ایک آفسس ہے ان کا پاکستان کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر ایک بیوقوف وزیر اعظم ہے کہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بادلوں میں بھی راڈار جہاز کو دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا صاحب ہم نے اس لیے بھیج دیا، اور وہ کھلے عام تقریر میں کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم نے اس لیے بھیجا کہ صاحب وہ بادل ہیں، چلو بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں پھر پاکستان نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور اس کا جواب انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، اور یہ جواب دیا کہ 27 فروری 2019 کو جو ہمارا جواب تھا وہ اتنا شاندار تھا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا 1971 کا جو ہمارا داغ ہے اس کو دھلنے میں تھوڑی سی ہمیں اس میں اس طرح بڑھے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے 2 جہاز گرائے، ان کا ایک جہاز جو ہے وہ خود انہوں نے مار گرایا، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود مار گرایا، اور اس کے بعد میں ہمارے جو نوجوانوں نے جس انداز سے ابھی نندن کو گرفتار کیا، اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ اس ابھی نندن کو انہوں نے جب اس کو بہت زیادہ وہ کہا کہ صاحب اس نے ایک جہاز گرایا ہے F-16، وہ سارے امریکہ نے ساری دنیا نے تحقیق کر لی کہ نہیں، ان کے پاس کوئی F-16 طیارہ نہیں گرایا ہے، اور یہ انہوں نے F-16 استعمال ہی نہیں کیا، وہ تو F-17 تھنڈر کا کمال تھا جو کام انہوں نے کیا تھا۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر ایک ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ بزدل ہے، اور بہت زیادہ صدیوں تک جو غلام رہا ہے 800 سال تک، اور جو ان کے جنرل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مار کے لڑنے کا سکھایا ہے پاکستان نے۔ تو اب یہ صورتحال ایسی ہے جس کے اندر ہمیں ہر وقت جو ہے ہوا وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، جو ہم رہتے ہیں۔ 27 فروری کے بعد میں تو ان کی جرت نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ شرارتیں ضرور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکستان کے اوپر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور انڈیا کے جو عوام ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ میڈیا کے قبضے میں ہیں اور بیوقوف بن جاتے ہیں مودی کی باتوں سے، تو وہ ان کے دباؤ میں رہتے ہیں اور جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں، تو اس کو ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے ہم جو پروگرام میں یہاں پر کوئی بات کو اپنی مکمل کرتا ہوں، تو اس میں آج جو ہمارے ساتھ تشریف جو ہمارے جو مقررین ہیں اس میں پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد ہیں، وائس ایڈمرل آصف ہمایوں ہیں، ایئر کموڈر جمال حسین صاحب ہیں، سید حسن حبیب صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں، احمد فیضان صاحب ہیں، سمیع اللہ صاحب ہیں۔ درخواست گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہندوستان آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جو کبھی بھی پڑوسی ملک پاکستان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اور دوسرا نہ صرف پاکستان، دوسرے تمام خطے کے وہ چھوٹے ممالک جن کو ہم اب سارک کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی ہیجمونسٹک ایٹیٹیوڈ، یعنی وہ زبردستی طاقت کے ذریعے اپنی برتری کو قائم رکھیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے تمام ممالک ان کی اس چیز کو مانیں اور اس کی بڑائی کو تسلیم کریں۔ خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے حالیہ، اس میں چین کا ایک بہت بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرنا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، جس میں کہ ان کی ہیجمونی یا ان کا وہ پرانا خواب پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان چونکہ چین کا دوست ہے، اور چین ہمارے لیے بہترین الائے اور بین الاقوامی سطح پر ہر اعتبار سے ہر واقعے کے ہمیں ہمارا ساتھ دیتا ہے، تو اس لیے ان کو ہم سے دشمنی اور زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ ان کی خارجہ پالیسی کا اٹوٹ حصہ رہا ہے۔ ہمیشہ سے وہ چاہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کریں، اسے ختم کریں، اور اب ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بھی
اور سفارتی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی یا فورن پالیسی کا حصہ ہے, اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ فورن پالیسی اور ایک کامیاب فورن پالیسی ریاستی مقاصد یا مفادات کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے. دہشت گردی یہ ایک عام ٹرمینالوجی ہے, اس کی تشریح ابھی تک بھی نہیں کی گئی پورے طور پر. کچھ ریاستیں کس اظہار بیان کو بھی دہشت گردی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ملک کے خلاف کوئی بات کری تو اس پر زبردستی یا عالمی برادری کی رائے کو فوکس کرتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہے ہیں اس لیے ہم کو ان کے خلاف ہونا چاہیے. دوسری چیز, کبھی کبھی اندرونی طور پہ خلفشار کو بھی اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی مدد کرنا, یہ بھی دہشت گردی میں آتا ہے. اور پھر ایک ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرنا, یہ بھی دہشت گردی میں آتا ہے. اور پھر ایسی ملیٹنٹ ایسی تنظیمیں جو کہ تیار کی جاتی ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, چاہے ان کا مقصد صحیح ہو یا غلط ہو, یہ بھی دہشت گردی کی تعریف میں آتا ہے. لیکن عالمی سطح پر بھی دہشت گردی کی ابھی تک مکمل طور پر تشریح نہیں کی گئی ہے, اس لیے کہ ہر ریاست اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کرتی ہے, اور ریاستیں چاہتی ہیں کہ ان کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طریقے کو اپنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے ذریعے سے بھی ایک چیز کو بڑھوتا دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر ریاست کو, آزاد ریاست کو اپنے دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اور اس حق کے لیے وہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس جسے ہم کہتے ہیں, پری ایمپشن کا مطلب ہونے سے پہلے اگر کچھ خدشہ ہے تو اس چیز کو روکنا پری ایمپشن کہلاتا ہے. اب یہ چیز اگر آپ اپنے معاشی بہتری کے لیے, معاشرتی بہتری کے لیے, سیاسی تعاون کے لیے اگر اس چیز کو وقت سے پہلے سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن دشمن پر حملہ کرنا یہ سوچ کر کہ یہ ہم پر کرنے والا ہے, یہ سی چیزیں جو ہے یہ ناقابل قبول ہوتی ہیں. ناظرین کرام, یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کمانڈر صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ بالاکوٹ اور آپریشن سوئفٹ واٹ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا پٹھان کوٹ میں جب ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی, ایک گراؤنڈ آپریشن LOC کے درمیان. انہوں نے بڑے دعوے کیے لیکن ان کی اپنی میڈیا نے اس کو ایکسپوز کر دیا, اور نہ ایکسپوز ہو گئے اور ان کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا. ان کے جو کمانڈوز آئے تھے کافی ساروں کی موت ہوئی تھی اس میں. جب پلوامہ ہوا تو انہوں نے پھر سوچا کہ اب بے خیال سے پھر فوج کو بھیجنا پھر ہمیں مار پڑے گی, تو انہوں نے ایئر فورس سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایئر فورس سے حملہ کرتے ہیں. اس سے ان کو یہ یقین تھا کہ جانی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ایئر فورس کی جب آپ چھوٹے ڈسٹینسز پہ جاتے ہیں تو جس سپیڈ سے حملہ ہوتا ہے ریئیکشن ٹائم اتنا کم ہوتا ہے ڈیفنس کو کہ وہ حملہ اگر وہ زیادہ دور نہ آئیں تو حملہ کر کے جا سکتے. وہ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے. یہ لمیٹیشن دونوں کی طرف سے ہے. پہلی بات, دسمبر میں میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایئر اسٹاف کے ساتھ, اور وہاں چیف آف دی ایئر اسٹاف نے پہلے ہی ٹاسک ہمیں کیا ہوا تھا کہ بتائیں انڈین ایئر فورس کیا کر سکتا ہے, اور اگر وہ کرے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں پہلے سے ڈیبیٹ ہم کر چکے تھے, اور ہم نے آپشن دے دی تھی ایئر اسٹاف کو کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو شارٹ وہ کر سکتے ہیں, اور یہ کر دیں کہ ہمارے پاس 3-4 آپشنز ہیں. یہ ہم نے بتا دیا تھا. سو وی آر پریپیئرڈ. جب 26 کو حملہ ہوا اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے, لیکن حملے کے بعد ہی جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آر ریسپانس ول بی ناٹ اف بٹ وین وی ول ریسپانس, ویری کلیئرلی انہوں نے بتا دیا کہ ریسپانس ہم کریں گے, ناٹ کہ کیا ہم کریں گے بٹ کب کریں گے, انہوں نے کہہ دیا تھا. ایئر فورس نے پہلے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی. پہلے بالاکوٹ پہ حملہ کے آ جاتے ہیں. جب انہوں نے 8-10 میراجز بھیجے, پیچھے ان کے سپورٹ تھے, AWC جہاز تھے, وہ دیکھ رہے تھے, وہ ہمارا ایئر پکچر بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو ایئر ڈیفنس الرٹ کے جو فائٹرز ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی, اور یہ میں مانتا ہوں کہ ایز اے فوجی ہم کبھی دشمن کو کمتر نہیں سمجھتے, اور کبھی ہم دشمن کا مذاق بھی نہیں اڑا. انہوں نے دیکھ لیا کہ کامرا سے وغیرہ سے F-16 وغیرہ جو الرٹ ہوتے, کیونکہ آپ 24 گھنٹے سارے جہاز پیس ٹائم ہی نہیں رکھ سکتے, امریکہ بھی نہیں کر سکتا, تو
ہم بھی نہیں کر سکتے. انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم اتنی دور پینیٹریشن کریں گے 10, 15, 20 کلومیٹر, جب تک آپ کے F-16 کو ریسپونڈ کریں گے ہم اپنا بام گرا کے چلے جائیں گے. انہوں نے بالکل ویسی پلاننگ کی. ٹارگیٹ جو انہوں نے چوز کیا تھا وہ ایک ان کے خیال سے ایک مدرسہ تھا جس میں ان کے مطابق وہاں پر دہشت گرد کی ٹریننگ ہو رہی تھی ان کے مطابق, وچ از رانگ. انٹیلیجنس میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کی انٹیلیجنس کی پہلے تھی. وہ بام صحیح نشانے پہ نہیں لگے. اس پہ میں پائلٹس کو الزام نہیں ٹھہراؤں گا کہ ان کی جو پروفائل تھی وہ بالکل صحیح تھی. مسئلہ پھر انٹیلیجنس فیلئر پہ آ گیا ان کا. وہ بامس ایسے تھے کہ بہت ہائی الٹیٹیوڈ سے آپ بام کہتے ہیں, اسمارٹ بام جسے ہم کہتے ہیں. اس میں وہ پروگرام کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے صحیح لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ہائٹ آپ نے دے دی ہے تو بالکل ود ان 10 میٹر جا کے گرے گا وہ. اور یہ بام انہوں نے اسرائیل سے وہ کٹ منگوائی تھی, اور اس کی یہ کٹ نیئرلی, کوئی چیز 100% تو نہیں ہوتی بٹ نیئرلی 100% سکسیس ہوتے ہیں. 100-200 میٹر شارٹ گرا نا اس بلڈنگ پہ جس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے, حملہ نہیں, وہ ناکام ہو گیا. بعد میں جب ہمیں بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ کے ساتھ انہوں نے جو ڈراپ کیا تھا وہ پروفائل بھی ہم نے دیکھی تھی, وہ بھی صحیح تھی, یہ مس کیسے ہو گیا؟ تو بعد میں تھرو انٹیلیجنس ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے جو فیڈ کرتے ہیں ٹارگیٹ کے, انہوں نے ان کے میپس میں وہ ہائٹ صحیح نہیں تھی, انہوں نے صحیح ہائٹ نہیں فیڈ کی تھی. اس پہ آپ نے بالکل پریسائز کرنا ہے کہ بیکاز وہ ہلی علاقہ ہے, کتنے ڈسٹینس پہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس وجہ سے وہ بام شاٹ ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ جس علاقے میں ہم جانا چاہتے تھے جسٹ اکراس دی LOC, وہاں پہ ان کے مراجز 2000 اور SU-30 وہ وہاں پہ ایئر ڈیفنس الرٹ پہ ہوتے تھے نا ساری رات. ہمارے AWC نے یہ پتہ کر لیا کہ جب وہ 2 جہاز یا 4 جہاز ہیں, ہمیں پتہ تھا ان کا فیول کتنا ہے, اور ہم نے ٹیک اس وقت پلان کیا تھا جب ہمیں پتہ تھا کہ ان کے فیول اتنا نہیں ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک ہمیں انگیج کر سکے. تو یہ ساری پلاننگ کی بات تھی. ہم صبح 9 بجے کے قریب ہم نے ان پہ حملہ کر دیا. اس حملے میں ہم ایک نیول ٹرم استعمال کروں گا, آرماڈا تو نہیں تھا, فلوٹیلا تھا. آرماڈا بہت سارے شپس ہوتے ہیں, فلوٹیلا کم, کوئی ہاف اے ڈزن 2 ڈزن کے جہاز سے مکس تھے. ہمارے مراجز تھے جو حملہ کرنے والے تھے سب سے آگے, اس سے پیچھے JF-17 اور F-16 جو ایئر سپورٹ, جن کا کام تھا کہ اگر دشمن آ جائے تو ان کو مقابلہ کرے, دشمن کا جنگی جہاز. اس کے پیچھے ہمارے AEWC جہاز تھے اور ہمارے کمیونیکیشن جیمر جو کمیونیکیشن کو جیم کرتے تھے. اور یہ بھی شاید بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک CCS ہے, کامبیٹ کمانڈر اسکول, وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم پریکٹس کرتے ہیں. 6 مہینے پہلے سے ہمیں پتہ تھا کہ اگر اس قسم کا حملہ ہو تو ہمیں کیا کرنی چاہیے. ٹارگیٹس جو ہم نے چوز کیے تھے مراجز کے ساتھ, اس پہ وہ تھے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھا, کچھ ان کے فیول ڈمپس تھے, کچھ ان کے بریجز وغیرہ تھے, اور یہ سارے LOC کے قریب ہی ہے. ہمارا بھی وہی ٹیکٹکس تھے کہ ہم LOC کراس نہیں کریں گے. ہمارے پاس مراجز کے پاس جسے ہم اسٹینڈ آف ویپنس کہتے ہیں کہ آپ اندر سے ہی ماریں اور ویپنس کو ریلیز کر دیں. وہ راکٹ کی طرح جاتا ہے جیسے کروز میسائل ہے, لیکن کروز میسائل تو خود آٹومیٹیکلی جاتا ہے نا, اس کو پائلٹ گائیڈ کرتا ہے. سو آپ نے فائر کیا, اس کے بعد آپ ٹرن کر گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے اور گائیڈ کرتے ہیں, جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ فلمیں موجود ہیں. جب وہ جو بریگیڈ کی تھا, جب بریگیڈ کے جسٹ 10 سیکنڈ شارٹ پائلٹ نے اس کو ٹارگیٹ کو چینج کر دیا. یہ بھی وتھ ہائنڈ سائٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ بریگیڈ کو لگ گیا تھا تو وہاں ان کا آرمی چیف موجود تھا. اسے دھماکے کی آواز آئی, خوف طاری ہوا, اور اگر آرمی چیف کو رہ گیا تھا تو پھر ایسکیلیشن لیڈر کو کنٹرول کرنا میرے خیال سے مشکل ہو جاتا. یہاں پہ پریشر ان پہ اتنا آیا کہ دے ہیڈ ٹو بیک آف. تو یہ چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیفنس
ضرور مضبوط رکھیں، بٹ کبھی دشمن کو اس طرح موقع نہ دے کہ ہم پہ پریشر اتنا آئے جس طرح کارگل میں آیا تھا۔ وائس ایڈمرل آصف ہمایوں صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اپریل اور مئی 2019 کو ان کے جنرل الیکشن تھے۔ الیکشن جیتنے کے لیے جو ہندوتوا اور RSS کے آئیڈیالوگز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ملک میں ایک جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا کرنی ہے، اور اس ہیجانی کیفیت کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم الیکشن میں ہمیں ووٹ زیادہ پڑیں گے۔ تو یہ جو پلوامہ میں اٹیک ہوا، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ان کا اپنا کیا ہوا کارنامہ تھا۔ اس میں انڈیا میں بڑی بحث ہوئی کہ اس بس کے اوپر سیکیورٹی نہیں تھی، اس پوری سڑک پہ سیکیورٹی نہیں تھی، ان کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ لیکن ہندوستان نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی، انہوں نے بالا کوٹ کے اوپر صرف ایسے ہی حملہ نہیں کر دیا تھا، انہوں نے اپنی تینوں آرمڈ فورسز کو در پردہ الرٹ کیا ہوا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مارچ کو ان کی ایک عدد سبمرین جو ہے پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں پسنی اور گوادر کے درمیان میں ہمارے جو نیوی کے شاہین ہیں انہوں نے ڈیٹیکٹ کی۔ اور ہم نیوی میں ایک چیز سوچتے ہیں کہ 2016 میں جب ہم نے ان کی پہلی دفعہ سبمرین ڈیٹیکٹ کی 14 نومبر میں، تو اس کے فوراً بعد ہمیں ایک تحفہ مل گیا کلبھوشن یادو۔ پھر 3 مارچ کو یا 4 مارچ کو جب ہم نے سبمرین ڈیٹیکٹ کی، تو ایک تحفہ وہ پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے تھے، ابھینندن، جو 60 گھنٹے ہماری حراست میں رہا۔ ایک سبمرین ان کی 16 اکتوبر 2021 میں ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، اس تحفے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ تحفہ ہمارے جیب میں کب آئے گا۔ آپ لوگ دعا کریں، تحفہ ایسا ہے کہ انڈیا کا جو ہے جو بھرم ہے جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے بالکل۔ لیکن میں نوجوانوں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس خطے میں۔ دن بدن ہندوستان جو ایک سیکولر ریاست تھی، وہ ایک ہندو ریاست بن نہیں رہی، بن چکی ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے 2019 میں اپنا الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے کیا ایک پلان بنایا، پھر اسی سال الیکشن کے فوراً بعد 5 اگست 2019 کو انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی جو ایک حیثیت تھی، ریاستی حیثیت، اس کو ختم کر کے انہوں نے کشمیر کو ایک طرح سے اپنے ملک میں فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا۔ پھر اسی سال دسمبر 2019 میں انہوں نے اپنا سٹیزن شپ ایکٹ امینڈ کیا، جس کے اندر لکھا کہ بھائی اگر مسلمان اپنے باپ دادا کا پتہ نہیں دے سکتا ہے ہندوستان میں، تو وہ ہندوستان کا شہری نہیں ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے کہوں گا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے، اگر ہندوستان ہمیں میلی آنکھ سے اٹھا کے دیکھے گا، ہم ایک سیسا پلائی ہوئی قوم کے طور پہ، ہم ایک اتحاد بنا کے قوم جو ہے نا ان کے سامنے پیش ہوگی، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سید حسن نبی صاحب سابق سفیر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے، اور بہت ہی گہری نگاہ ہے ان کے سارے معاملات پر۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مرزا صاحب اور رابطہ فورم انٹرنیشنل کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ انڈیا کا جو بھی آپریشن تھا، اس کی پلاننگ تھی، ویریفیکیشن نہیں ہو پائی اس کی۔ انڈیا کا جو بھی کلیم تھا انٹرنیشنلی وہ ویریفائی نہیں ہو سکا۔ ویری سیکنڈ ڈے لوزیانہ بیس جو ریڈار ڈیٹیکشن والا ادارہ تھا کمرشل، اس نے کہا ہمیں کہیں بھی بالا کوٹ کی بلڈنگ پر کوئی روف ہول نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے جو کلیم کیا تھا کہ ان کا بم بلڈنگ کے اوپر گرا ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے، وہ غلط تھا۔
सिमिलरली अमेरिका ने ये तो नहीं तस्लीम किया कि F-16 इन्वॉल्व हुए थे या नहीं हुए थे, उनका वो हमारा बायलैटरल मामला है, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पे ये कंफर्म हो रहा है कि F-16 का कोई नुकसान नहीं हुआ था और जो है वो उनकी इन्वेंट्री जो है वो ओके है। बल्कि सबसे बड़ा सबूत ये है कि क्रिस्टीन फेयर जो हैं वो अक्सर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती हैं। इंडिया में एक सेमिनार के दौरान जब आप जैसे नौजवानों ने उनको कन्फ्रंट किया, बल्कि किसी फ़ौजी ने कन्फ्रंट किया कि F-16 गिरा था, तो उन्होंने कहा कि विद ऑल माय रिजर्वेशंस कोई F-16 नहीं गिरा था। तो एक बात समझ में नहीं आती कि इंडिया जो इतना बड़ा मुल्क है, जिसकी एयरफोर्स भी अब मॉडर्न है, उन्होंने अपने मिराजेस को भी इस ऑपरेशन में यूज़ किया था, उनसे ये गलती कैसे हुई है कि उनके जो बॉम्ब थे वो सही नहीं लगे, उनके जो थे वो सारे दावे गलत साबित हुआ और उन्होंने कन्फ्यूजन में अपना हेलीकॉप्टर खुद गिरा लिया। लेकिन इस पूरे के उसमें एक तो ये समझ में आता है कि पर्सनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं, जो आपकी रेडीनेस है, बैटल रेडीनेस, उसकी बहुत अहमियत है और आप उसको किसी भी तरह से मौजूदा ज़माने में छुपा नहीं सकते। ये जो इतनी डिजिटलाइज एज है, इसमें अगर आप कोई गलत दावा करेंगे, कोई गलत बात करेंगे, तो आप पकड़े जाएंगे फ़ौरन। तो एक तो हमें इस बात से बहुत होशियार रहना है कि जैसे और स्पीकर्स ने कहा है कि हमारा दुश्मन कोई मौका नहीं छोड़ेगा हमको तबाह करने, जलील करने या डाउनग्रेड करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि एक तो हमें हर वक्त रेडी रहना है। अब हमें ये भी पता है कि माली वसाइल में और अस्करी वसाइल में हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। 8 गुना बड़ा मुल्क है हमसे, उनके पास हथियार भी अब पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो हमारे पास है क्या जिससे हम तैयार रहें और अपनी एक क्या कहें एक लेवल मेंटेन करें डिफेंस का, और वो है आपकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी रेडीनेस और आपका जज्बा। इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो है वो वर्ल्ड का डार्लिंग है। 62 में चाइना इंडिया की जंग होती है तो अमेरिका, बावजूद इसके कि हम अमेरिका के डिफेंस एलाइज थे, अमेरिकियों ने उनके जहाज़ उड़ाए और इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ सपोर्ट दी। 65 में जब हमारी लड़ाई होती है तो ये जानते हुए भी कि इंडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सैंक्शन हम पे आ गया। 71 में भी यही हुआ, 98 में भी यही हुआ। देखिए, जो सबसे मेजर इवेंट है जिस पे हमको वर्ल्ड का एटीट्यूड जज करना चाहिए वो है 1974 में इंडिया का एटॉमिक एक्सप्लोजन, स्माइलिंग बुद्धा। जब हमने जाके शिकायत की अमरीकियों से और यूरोपियन से, तो उनका बिल्कुल ऐसे ही एटीट्यूड था कि जैसे लगता है माए नहीं शरीर बच्चों के कहते हैं ऐसे टूट गया, कोई बात नहीं। दैट गेव अस अ लेसन कि अब हमें जो कुछ करना है अपने बूते पे करना, और फिर हमारा जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अब दरख्वास्त गुजार हूँ अहमद फैज़ान साहब, ये हमने नया इंडक्शन किया है क्योंकि हम अभी तक हमने कभी खेल के मैदान के से किसी को नहीं लिया, तो इस दफ़ा ये बैडमिंटन के चैम्पियन हैं नेशनल, इनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी कुछ और ही साजिश थी। वो चाहता था कि हमारे अमन और सुकून को बर्बाद किया जाए, जिसके लिए उन्होंने 2 से 3 तैयारे हमारे हदूद में भेजे। 26 फरवरी को जब उन्होंने हम पे हमला किया तो हमारे जो रडार्स हैं उन्होंने इनको डिटेक्ट किया। सबसे पहले लाहौर सियालकोट का सेक्टर था जहाँ पे उनको डिटेक्ट किया गया और हमारे जो फॉर्मेशन थी वहाँ पहुँची और उन्होंने उसको चैलेंज किया और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया। इंडियन मीडिया पे ये चल रहा था कि उन्होंने हमारे कोई 350 के करीब दहशतगर्द मार दिए, और हकीकत ये थी कि शायद दरख्त और कव्वे ही गिरे होंगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इस सिचुएशन में एक कंट्री क्या करता है, दैट इज़ 4 टाइम्स स्मॉलर देन योर नेबर कंट्री, आइदर दे सरेंडर और दे फाइट फॉर द फ्रीडम टिल देयर डेथ। हमारी आर्मी ने भी वही सोचा, एक प्लान बनाया। 26 तारीख की पूरी सुबह शाम इंडियन आर्मी एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही, लेकिन हमारा प्लान कुछ और था। हम 27 तारीख की सुबह हमने अपने 2 जहाज़ वहाँ पे भेजे, लेकिन हमारा टारगेट हमने पहले से डिसाइड कर लिया था। हमने डिसाइड किया था कि हम उनकी किसी भी सिविलियन पॉपुलेशन को हिट नहीं करेंगे, उनकी आर्मी को हिट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनको एक सिग्नल देना चाहते थे कि हम अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका दिफा करेंगे।
تو وہ جو 2 جہاز وہاں پہ گئے, انہوں نے ٹارگٹ کیا, 6 ٹارگٹس ان کو دیے گئے تھے, انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا, اس کو ویڈیو لنک پہ ریکارڈ کیا گیا, اس کے بعد سیفٹی ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے سائٹ پہ اس کو ٹارگٹ کر کے وہ واپس آئے. اور ہماری جو ایئر فورس تھی اس کا پلان یہ تھا کہ وہ بدلہ لینے کی جنگ میں واپس آئیں گے, اور یہی ہوا کہ ان کے 2 جہاز ہمارے تعاقب میں LOC کراس کر گئے. یہ بالکل سیم پلاننگ تھی جو ہماری ایئر فورس نے کی ہوئی تھی, اور ہمارے 2 جہازوں نے ان کو ہٹ کیا, اس میں سے ایک کا جو ریمینز ہیں وہ انڈیا میں گر گئے اور دوسرے ہمارے کشمیر کے علاقے میں, جس میں ایک پائلٹ ان کا ابھی اندر جس نے ایجیکٹ کر لیا تھا, جس کو ہم نے بعد میں ریسکیو کیا. پیس جسٹر کے طور پہ ہم نے اس کو ریلیز کر دیا. درخواست گزار ہوں میں سید سمیع اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر, میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کا اور رابطہ فورم انٹرنیشنل کا, جنہوں نے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا. اس واقعے سے سر بطور قوم ہم کیا سبق سیکھتے ہیں, یا بطور قوم اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 ایسے کام ہیں جو اگر ہم اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں تو شاید یہ واقعہ ہمارے لیے ایک ٹریجڈی کے بجائے ایک نعمت غیر متبرکہ ثابت ہو. پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انڈیا یا کوئی بھی دشمن وہ ہمیشہ ہماری کمزوری کی طاق میں رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ جب بھی کسی بھی لمحے ہم کمزور پڑ جائے تو وہ ہم پر کاری ضرب لگائے. تو بطور مسلمان اور بطور ایک پاکستانی کے ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. تم لوگ ہر وقت تیار رہو اپنے ساز و سامان کے ساتھ, اپنے اسلحے کے ساتھ, اپنے گھوڑوں کو, جو اس وقت کا جنگی ہتھیار تھا, آج کل جنگی ہتھیار ہمارے دیگر ہیں, تاکہ خدا کے دشمن یا آپ کے دشمن آپ پر کاری ضرب نہ لگا سکے, ان پر آپ کی رعب جمی رہے. تو ہمیں اپنی دفاع پر اور کسی طرح کا بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں ہر وقت مستعد رہنا چاہیے اپنی قوم و ملک کی دفاع میں. دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یونٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایسے واقعے کے بعد ہماری قوم متحد ہو جاتی ہے, اور دشمن کا جو ایک وار ہے جس کو ہم ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں, یا وہ ان کا پرانا ایک چال ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, ان کو مذہب کے حوالے سے ڈیوائڈ کرو, ان کو فرقوں میں تقسیم کرو, پھر سلوگن جو ہے وہ انچینٹ کرو, یا ان کو مختلف زبانوں اور لسانی بنیادوں پر ان کو تقسیم کرو. ہم اس تقسیم در تقسیم سے نکل آئیں, اور قوم کو جس طرح ہم ان واقعات کے بعد متحد ہوتے ہیں ہم ہمیشہ متحد رہیں, اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہم زبان, نسل اور مسالک سے بلند تر ہو کر بطور ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے سوچیں اور قوم کے مفاد میں اپنا حصہ ڈالیں. کہ میں شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ کا, وائس ایڈمرل آصف ہمایوں صاحب کا, ایئر کموڈور جمال حسین صاحب کا, سفیر سید حسن حبیب صاحب کا, احمد فیضان صاحب کا. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے بعد لیتے اجازت. اللہ حافظ.